باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے کہ نبی تو بنانا ہے میں نے، تو جب میں نے بنایا ہی نہیں تو وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نبی آپ کیسے بنائیں گے؟ شاہ جی نے فرمایا کہ نبی بنانا تو میرے ذمہ ہے، میں جس کو نبوت دوں وہ نبی بنتا ہے، جس کو نبوت نہ دوں وہ نبی نہیں بنتا۔ میں نے اس کو نبوت نہیں دی، نبی کیسے بنا؟ وہ مرزائی کہنے لگا جی آپ نبوت کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ ہوں، اللہ نبی بناتا ہے تو میں اللہ ہوں۔ سامعین و ناظرین، دیوبندی شریعت کے یہ اسی امیر شریعت کی بات کی گئی ہے جس کا نام عطا اللہ بخاری ہے، اور اسی دیوبندی کے ڈرامے پر انور کشمیری دیوبندی نے اپنے 50 سالہ بخاری کے درس کو قربان کر دیا تھا، جسے آپ نے کل والی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیا ہے دلیل کے ساتھ۔ اور الیاس گمن کی جس ویڈیو کو ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے وہ تو درمیانی گفتگو کا ٹکڑا تھا، پہلے آپ پوری ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ ایک مرزائی گفتگو کرنے لگا، اور اس مرزائی نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جی ہمارا غلام احمد بھی نبی ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی ان کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تعجب سے پوچھنے لگے بھائی کون سی آیت ہے جس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یہ مرزے کے بارے میں موجود ہے؟ اس نے کہا جی قرآن کریم میں ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کا نام احمد ہے، میرے بعد نبی اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ تو دیکھو ہمارے نبی کی بشارت قرآن کریم میں موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ قرآن کریم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے اس میں احمد کا لفظ ہے، اور تمہارے نبی جس کو تم مانتے ہو تو غلام احمد ہے۔ وہ مرزائی کہنے لگا اس میں کیا فرق پڑتا ہے، غلام کاٹ دو پیچھے احمد رہ جاتا ہے، احمد کی بشارت ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے کہ نبی تو بنانا ہے میں نے، تو جب میں نے بنایا ہی نہیں تو وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نبی آپ کیسے بنائیں گے؟ شاہ جی نے فرمایا کہ نبی بنانا تو میرے ذمہ ہے، میں جس کو نبوت دوں وہ نبی بنتا ہے، جس کو نبوت نہ دوں وہ نبی نہیں بنتا۔ میں نے اس کو نبوت نہیں دی، نبی کیسے بنا؟ وہ مرزائی کہنے لگا جی آپ نبوت کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ ہوں، اللہ نبی بناتا ہے تو میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا جی آپ تو اللہ نہیں، آپ تو عطا اللہ ہیں، پر میں عطا کو کاٹ دو نا، میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غلام کاٹنے سے وہ احمد بنتا ہے تو عطا کاٹنے سے اللہ بنتا ہے، میں نبی بناواں گا تو بنے گا نا، اس لیے اس کو میں نے نبی نہیں بنایا، یہ نبی نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی سامعین و ناظرین، ایک اور ویڈیو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے انکار میں، اس کے نبی ہونے کے انکار میں دیوبندیوں کا بد زبان شکست خوردہ نام نہاد مناظر طاہر گیاوی نے بھی بیان کیا ہے، اسے بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اب دیکھیے دلائل، قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا تھا، کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا ان کے بعد جس کا نام ہوگا احمد، میں غلام احمد وہی رسول۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بے وقوف گدھو الذی خردما، آیت میں تو اسمہ احمد ہے اور تیرا نام ہے غلام احمد، آنے والے کا نام احمد بتایا گیا، تو احمد نہیں، تو غلام احمد ہے۔ تو قادیانی صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے حضور اصل نام ہمارا تو صرف احمد ہے، وہ تو ماں باپ نے غلام بڑھا دیا ہے، میرا پیور خالص نام تو صرف احمد ہی ہے، ماں باپ کی غلطی سے غلام بڑھ گیا، اس لیے اس غلطی کو چھوڑیے، جو خالص نام ہے وہ تو احمد ہی ہے۔ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ ہو گیا، میرا بھی نام صرف اللہ تھا، یہ تو ماں باپ نے غلطی سے اس کے پہلے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تنہا میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہو گیا، آپ کا نام احمد تھا، غلام آپ کے ماں باپ نے بڑھا دیا، میرا نام اللہ تھا، عطا میرے ماں باپ نے بڑھا دیا، چلیے آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب میں اللہ ہوں تو نبی تو میں نے بنایا نہیں آپ کو، نبی بنے کیسے تم؟ معاملہ تو پھر پھنسے کا پھنسا رہ گیا۔ تو غور کیا سامعین آپ نے، ان دونوں دیوبندی کے بقول عطا اللہ بخاری نے کہا کہ میں اللہ ہوں، کس کا؟
ظاہر ہے کہ دیوبندیوں کا اللہ ہوگا۔ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبندیوں کا خدا یہی ایک نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی دیوبندیوں کے خدا ہیں، جس پر کئی ایک ویڈیو ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جنہیں آپ ہمارے چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین، ایک ہی واقعہ کو دونوں دیوبندی نے دو طرح سے بیان کیا ہے۔ الیاس گھمن نے کسی مرزائی سے عطا اللہ بخاری کی گفتگو بتایا، جبکہ طاہر غیابی دیوبندی نے مرزا قادیانی ہی سے عطا اللہ بخاری کی گفتگو بتایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک غلط ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں ہی میرے نزدیک جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ ایسی کوئی گفتگو ان دونوں کے درمیان نہیں ہوئی ہے۔ دیوبندی اپنے ڈرامے باز مولوی عطا اللہ بخاری کا بھاؤ بڑھانے کے لیے جھوٹی بات لوگوں میں کہہ کر پھیلا رہے ہیں۔ اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر بالفرض اگر یہ بات جھوٹ نہیں بھی ہے، سچی ہے، پھر بھی ان دونوں دیوبندیوں میں سے ایک دیوبندی جھوٹ ضرور بول رہا ہے۔ یہ بات سامعین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس طرح مختلف علماء اہل سنت کے کسی ایک واقعے کو مختلف انداز سے بیان کرنے پر دیوبندی بڑے اچھل کود کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ کیسے ایک بات کو الگ الگ طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ ایسے تمام دیوبندیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی جھانک لیا کریں کہ واقعہ کے بیان کرنے میں اس طرح کی تبدیلیاں تمہارے گھر میں بھی ہوتی آ رہی ہیں، مگر اپنے گھر کی باتوں پہ تم دیو کے بندے گونگے شیطان بن جاتے ہو، اور تمہارے مخالف کے یہاں ایسا ہو جیسا تمہارے یہاں ہو رہا ہے تو بے سوچے سمجھے بھونکنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا غیرت کا پانی نہیں رہا تم دیو کے بندوں کے اندر، یا غیرت بیچ کر دیوبندیت خرید لی ہے؟ خیر، الیاس گھمن اور طاہر غیابی کے بیان میں تو یہ ڈرامہ دکھایا گیا ہے کہ دیوبندی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے منکر تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے منصب تک پہنچانے والے خود یہی دیوبندی علماء ہیں، اور اس کی نبوت کا اعتراف بھی، اس کے نبی ہونے کا اعتراف بھی دیوبندیوں ہی کے مولوی نے کیا بھی ہے۔ بطور ثبوت ملاحظہ فرمائیں دیوبند ہی سے شائع ہونے والا ماہنامہ تجلی دیوبند جنوری 1957 عیسوی کا یہ شمارہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 21 پر مضمون نگار دیوبندیوں کے مشہور مولوی احمد علی لاہوری کے متعلق لکھتے ہیں کہ اپنی ایک اور کتاب وحی و الہام میں صفحہ 449 پر لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اصل میں تو نبی ہی تھے۔ دیکھ لیں سامعین، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اصل میں تو نبی ہی تھے، لیکن میں نے ان کی نبوت کشید کر لی، اور یہ نبوت اب مجھے وحی کی منفعتوں سے نوازتی ہے۔ یہ حال ہے ان دیو کے بندوں کا۔ سامعین غور کریں تو یہاں بھی دیوبندیوں نے دو متضاد باتیں کی ہیں۔ ایک دیوبندی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کا انکار کیا، جبکہ دوسرے دیوبندی نے اس کے نبی ہونے کا اقرار کیا، اعلان کیا، اور اس سے یعنی قادیانی سے بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی نبوت میں نے کشید کر لی ہے، تاکہ دیوبندی اس کو یعنی احمد علی لاہوری کو تل کا تاڑ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے، جس میں اس کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ بطور ثبوت احمد علی لاہوری کے حالات و واقعات پر مشتمل کتاب دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیوبندی اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تو ہوا سامعین مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے اور نہ ماننے دونوں پر دیوبندی مولویوں کی متضاد باتیں۔ اب عجلت کے ساتھ مزید دو حوالے اور پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دیوبندیوں نے کیسے مرزا غلام احمد قادیانی کا ساتھ دیا، اور قادیانی سے دیوبندی علماء کو کیسی عقیدت و محبت تھی۔ سب سے پہلے پیش ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اس کی جلد 19 کے صفحہ نمبر 96 پر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ جس وقت قادیانی کے بارے میں بعض علماء پنجاب مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کے اقوال نقل کر کے گفتگو کر رہے تھے تو مولانا ان کی تعویلیں فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو بطور ظرافت فرمایا کہ ارے میاں، جہاں ہندوستان میں 5 کروڑ مسلمان ہیں، ایک وہ بھی صحیح۔ ان علماء نے کہا کہ نہیں حضرت، تکفیر ہی میں مصلحت ہے۔ اس وقت مولانا کو جوش ہوا، فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیوں نہ کی جائے، جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو رہے ہو۔ غور فرمائے سامعین کہ یعقوب دیوبندی کو مرزا غلام احمد قادیانی سے کیسی عقیدت و محبت تھی کہ علماء پنجاب اس کی تکفیر کر رہے تھے، مگر یعقوب دیوبندی قادیانی کے اقوال میں تعویل کر رہے تھے، اور جب علماء نے کہا کہ تکفیر ہی میں مصلحت ہے تو یعقوب دیوبندی کے دل میں قادیانی کی محبت کروٹ لی،
اور اس نے کہا، یعقوب دیوبندی نے کہا کہ جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے تو تمہاری ہی تکفیر کیوں نہ کی جائے؟ یعنی تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہو گے اور کہلوانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ہی کافر کیوں نہ کہہ دیا جائے؟ مطلب جب علماء قادیانی کی تکفیر کر رہے تھے اس وقت تعویل کر کے دیوبندیوں کے مولوی قادیانی کی جان بچا رہے تھے اور تکفیر کرنے والے ہی کی تکفیر کرنے لگے۔ خیر سامعین، اب دوسرا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے رئیس قادیان۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 372 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ عنوان میں آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا گنگوہی کا مکتوب، اور نیچے لکھا ہے کہ جن حضرات نے فتوائے تکفیر سے اختلاف کیا ان میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب چشتی گنگوہی، جو ان دنوں علماء حنفیہ میں نہایت ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور اطراف و اکناف ملک کے حنفی شائقین علم حدیث اس فن کی تکمیل کے لیے ان کے چشمہ فیض پر پہنچ کر تشنگی سعادت سے سیراب ہو رہے تھے، سب سے پیش تھے۔ انہوں نے علماء لدھیانہ کے فتوائے تکفیر کی مخالفت میں ایک مقالہ لکھ کر قادیانی صاحب کو ایک مرد صالح قرار دیا اور اس کو حضرات مکفرین کے پاس لدھیانہ روانہ کیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ دوسری ہائی لائٹ والی جگہ کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے مولوی عبداللہ صاحب لدھیانوی کو معلوم ہوا کہ مولانا رشید احمد صاحب نے ایک مرتد شخص کو مرد صالح لکھ دیا ہے تو انہیں سخت تعجب ہوا، تاہم مولوی عبدالعزیز نے جمعہ کے دن مولانا رشید احمد کی تحریر کے مدلل جواب دیے۔ یہ حال تھا سامعین و ناظرین دیوبندی مولویوں کا، اور پھر یہ کوئی غیر معروف اور گمنام دیوبندی مولوی لوگ نہیں تھے بلکہ مشہور و معروف مولوی لوگ تھے۔ یعقوب دیوبندی بھی مشہور اور رشید احمد گنگوہی بھی مشہور، لیکن ان دیوبندیوں کی قادیانی سے محبت کا کیا حال تھا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ علماء جب ان کی تکفیر کر رہے تھے یہ لوگ تعویل کر رہے تھے، ان کی جان بچا رہے تھے، ان کی تکفیر سے بھاگ رہے تھے، بلکہ رشید احمد گنگوہی نے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اس وقت بھی مرد صالح لکھا، جس پر اس کی تردید بھی جمعہ کے دن کی گئی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو سکے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔